ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو حکم دیا، حضرت عبداللہ کو، کہ آپ دن کے اجالے میں لوگوں کی باتیں سنیں اور دیکھیں وہ ہمارے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں، اور رات کو آ کر ہمیں اس بات سے خبردار کریں۔ اور عامر کو حکم دیا کہ تم بکریاں چرانے جب جاؤ تو رات کو بکریاں جو ہے غار کے قریب لے آنا تاکہ ہمیں تازہ دودھ مل سکے۔ اور اپنی بیٹی کو حکم دیا حضرت اسما کو کہ تم کھانے کا انتظام کرنا۔ جب چوتھا دن گزرا تو میرے اور آپ کے آقا و مولا اپنے یار غار کے ساتھ حضرت صدیق اکبر کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے گئے۔ دشمنوں کو تو نہیں ملے، آپ کو دشمن تلاش کر رہے تھے، تو آپ کو نہ تلاش کر سکے تو مجبوراً انہوں نے اعلان کیا کہ جو بھی محمد رسول اللہ کو افطار کر کے لے کے آئے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ جب یہ اعلان ایک عرب کے نوجوان نے سنا جس کا نام سراقہ بن مالک ہے، اس کو یہ لالچ ہوا کہ اگر میں ان کو پکڑ کر لے آؤں گا تو میں 100 اونٹوں کا جو ہے مالک ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور حضور کو تلاش کرنے کے لیے نکلا۔ جب حضور کو تلاش کرنے نکلا، اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے حضور کے قریب پہنچتا ہے۔ حضور کے جب قریب پہنچا تو حضرت صدیق اکبر نے دیکھ لیا کہ سراقہ آ رہا ہے، تو حضور سے عرض کی، حضور سراقہ آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا، یا ابا بکر لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر تم غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب وہ قریب پہنچا، سراقہ بن مالک جب قریب پہنچا تو حضور نے اس کی نیت دیکھی تو اس کی نیت اچھی نہیں تھی۔ حضور نے ارشاد فرمایا، یا اردو خذیہ، اے زمین سراقہ کو پکڑ لے۔ یہ حضور کا فرمان سننا تھا، اور زمین نے اس کے گھوڑے کو اور اس کو بھی اپنے اندر لے لیا۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اس نے دیکھا کہ میں یہاں تو گرفتار کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن حضور کی بارگاہ میں خود گرفتار ہو گیا ہوں، تو حضور سے معافی طلب کرنے لگا، حضور مجھے معاف کر دیجئے، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو حضور نے اس کو معاف فرمایا اور فرمایا، یا ارض اترکی ہے، اے زمین اس کو چھوڑ دے۔ زمین نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب وہ واپس پلٹا، اور واپس پلٹنے کے بعد اپنے راستے پہ چلا گیا۔ کچھ ہی دور پہنچا تھا کہ پھر اس کے دل میں یہ خیال آیا، اس طرف 100 اونٹ ہیں اور اس طرف یہ محمد رسول اللہ ہیں، اگر میں ان کو پکڑ کر لے کے جاؤں گا تو میں 100 اونٹوں کا مالک بن جاؤں گا، کیوں نہ میں پھر سے دوبارہ کوشش کروں تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ اب یہ واپس پلٹا، پھر حضور کے قریب پہنچا۔ حضور کے قریب پہنچنے کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گرفتار کرنے کی نیت سے آیا۔ حضور نے دیکھا نیت اچھی نہیں ہے، حضور نے پھر ارشاد فرمایا، یا ارض خودی ہے، اے زمین اس کو پکڑ لے، اس سراقہ کو پکڑ لے۔ زمین نے اپنے اندر دس لیا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ منظر دیکھا تو شرمندہ ہوا، سراقہ بن مالک بہت شرمسار ہوا، پھر حضور سے معافی طلب کی، حضور مجھے معاف فرما دیجئے، اب میں دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے پھر معاف فرما دیا۔ یہاں بات کچھ اور ہے، حضور کیوں معاف فرما رہے ہیں اور وہ کیوں بار بار آ رہا ہے، یہاں بات کچھ اور ہے۔ پھر گھوڑے پہ سوار ہوا، پھر دوڑتا ہوا گیا، کچھ ہی دور پہنچا تھا، پھر اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں کیوں نہ 100 اونٹوں کا مالک بن جاؤں، پھر سے کوشش کروں تو میں پھر سے کامیاب ہو سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ واپس پلٹا، واپس پلٹنے کے بعد پھر حضور کے قریب پہنچا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دیکھا تو پھر حضور نے ارشاد فرمایا، یا ارض خودی ہے، اے زمین اس کو تو پکڑ لے۔ اللہ اکبر۔ جب زمین نے یہ حکم سنا تو زمین نے پھر سے، اللہ اکبر، زمین نے سراقہ کو لے لیا۔ جب یہ اس نے منظر دیکھا کہ ایک تبا نہیں، 2 مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ جب یہ دیکھا کہ جس کا حکم زمین بھی مانتی ہے، کہ جس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ زمین پر اثر کرتے ہیں، جس کی زبان کے ذریعے نکلے ہوئے الفاظ پر زمین بھی عمل کرنے لگتی ہے، وہ سچا ہے، اس کا دین بھی سچا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کی نیت بدل گئی۔ اب سراقہ بن مالک کا دل صاف ہوا۔ جہاں کفر کی تاریکیاں تھیں وہاں اسلام نے داخل ہونا شروع کر دیا۔ اسلام کی کرنیں وہاں اجاگر ہونے لگیں، وہاں کرنیں پھوٹنے لگیں۔ حضور سے معافی طلب کی، حضور نے معاف فرما دیا۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا، اے سراقہ، میں تیرے ہاتھ میں کیسر و کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔